وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جماعت کی ترقی اور اس کے متعلق براہین احمدیہ میں پیش گوئیاں۔ جماعت کی ترقی پر اور مولوی محمد حسین صاحب کے ابھی 313 ہی کہتے رہنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑے زور سے ترقی ہو رہی ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ خدا قادر ہے کہ ایک دم میں 313 سے 3,13,000 کر دے۔ یہ ترقی محمد حسین کے لیے تو اعجاز ہے، اگر وہ سوچے اور سمجھے، براہین احمدیہ کو پڑھے۔ یہ کتاب میں نے اب تو نہیں بنا لی جس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے ساتھ فوجیں ہوں گی۔ باوجود مولویوں کی اس قدر مخالفت کے پھر اس قوم کا ترقی کرنا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ جبکہ وہ اپنے ارادوں میں عاجز آ گئے۔ کس قدر جد و جہد ان لوگوں نے ہمارے نابود کرنے کے لیے کی۔ گورنمنٹ تک سے چاہا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم کو پھنسائیں، مگر خدا تعالیٰ نے ایسی زور شور سے ترقی کی، جس قدر زور انہوں نے مخالفت میں لگایا۔ اب تو صاف بات ہو گئی ہے، مردم شماری کے کاغذات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری جماعت 313 ہے یا 1,00,000 کے قریب۔ طاعون نے ان کو دو طرح گھٹایا ہے، کچھ مرتے ہیں اور اکثر کو ادھر ملایا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو بیج اچھی طرح بویا جاوے اور وقت پر بارش بھی ہو، وہ دیکھتے ہی دیکھتے نشو و نما پاتا اور ترقی کرتا ہے۔ دلوں کو کھینچنا اور قائم رکھنا یہ خدا کا کام ہے۔ ان مخالفوں کو اگر اب ابو سفیان کی طرح نظارہ کرایا جائے تو حیران ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی فوج دکھائی اور عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کے پاس ٹھہر کر دکھاؤ، اور جب اس نے وہ نظارہ کیا تو اس نے کہا کہ تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا ہے، مگر اس کو جواب دیا گیا کہ بادشاہی نہیں، نبوت ہے۔ براہین احمدیہ کے زمانہ پر غور کیا جاوے، جب وہ چھپ رہی تھی، اب تو نہیں بنائی گئی، اس وقت کے الہامات اس میں درج ہیں، جو انگریزی میں بھی ہیں اور عربی میں بھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتہی امر الزمان الینا الیس ھذا بالحق۔ ایک مخلوق ہماری طرف رجوع کرے گی تو کہا جائے گا الیس ھذا بالحق۔ وانتہی امر الزمان الینا، عربی میں بڑا عجیب فقرہ ہے کہ زمانہ کا رجوع ہماری طرف ہوگا اور آخری فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ غرض بڑی بڑی پیش گوئیاں ہیں، جیسے یہ کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملوک کو بھی اس طرف توجہ ہوگی اور ان میں بھی اس سلسلہ کی اشاعت ہوگی۔ ملوک اور رؤسا کے کان حق کے سننے سے بہرے ہوتے ہیں، نہ خود ان کو عادت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس والے ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے مصاحب اور پاس رہنے والے بدوضع لوگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی سد دنیا کا باعث سمجھتے ہیں۔ اگر وہ دین کی طرف توجہ کریں، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، یہ برکت ڈھونڈنے والے بیت میں داخل ہوں گے، اور ان کے بیت میں داخل ہونے سے گویا سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی۔ پھر مجھے کشفی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے گئے، وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور 6-7 سے کم نہ تھے۔ اصل یہ ہے کہ خدا کے کام تدریجی ہوتے ہیں،
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں میں تکلیف اٹھاتے پھرتے تھے، اس وقت کون خیال کر سکتا تھا کہ اس شخص کا مذہب دنیا میں پھیل جائے گا؟ علم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کا دائرہ بھی اشاعت اسلام کے متعلق اتنا نہ تھا جتنا اب ہے۔ وہ تو یقین کرتے تھے کہ ہم فتح پائیں گے۔ میرا مذہب تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہے، ضروری نہیں کہ پیغمبروں پر بھی تفصیلی حالات ظاہر کیے جائیں، وہ جتنا علم چاہتا ہے دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت آئیں تو اسلام کی اس قدر وسیع اشاعت اور ترقی کو دیکھ کر حیران ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے تائیدی ثبوتوں کے متعلق فرمایا، صداقت کے 4 قسم کے ثبوت ہوتے ہیں۔ فرمایا اب وہ اس قدر کثرت سے ہو گئے ہیں کہ گنے بھی نہیں جاتے، ہر روز زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ مجھے بارہا خیال آیا ہے کہ اگر کسی رئیس کو یہ خیال پیدا ہو تو جس ترتیب سے خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کی سچائی کو ظاہر کیا ہے، وہ ایک جلسہ کر کے اس ثبوت کو ہم سے لے لے۔ یہ ثبوت 4 قسم کے ہیں، اگر عقل کو بھی اس میں داخل کر لیا جاوے۔ نمبر 1 نصوص قرآنیہ و حدیثیہ، نمبر 2 آیات ارضیہ و سماویہ، نمبر 3 ضرورت مشہودہ و محسوسہ، نمبر 4 دلائل عقلیہ۔ اس ترتیب سے اگر عیسائیوں کے اس جلسہ کی طرح جو 15 دن تک امرتسر میں ہوتا رہا ایک جلسہ کیا جاوے، اور قیصر سوم کی طرح جس نے ایک مذہبی جلسہ کیا تھا، مذہب کی تحقیقات کے لحاظ سے نہ صحیح بطور تماشائی کوئی کر کے دیکھے، اس طرح پر آہستگی سے منہاج نبوت پر ہمارے ثبوت سن لیے جاویں تو بہت بڑا مفید نتیجہ نکلے گا۔ بے شک جس طریق پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت یا حضرت عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اس سلسلہ کو پرکھا جاوے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔